اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز ناظرین، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں کے ساتھ باقر نقوی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہے اور ہم مسلسل آپ کے سامنے تاریخ انسانیت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تاریخ کے وہ لمحے اور تاریخ کے وہ حصے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جن پر قرآن مجید شاہد ہے، جن پر خداوند عالم گواہ ہے، اور خداوند عالم نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب کے اندر ان قصوں اور ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ابتدائے انسانیت میں کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیسے ہوا، پھر فرشتوں نے جو وہاں پہ اپنا نظریہ پیش کیا، اس نظریے کی رد میں خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا، اور پھر صرف اس بات کو اپنے فرمان تک خداوند عالم نے محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے فرمان کو ثابت کرنے کے لیے خداوند عالم نے ایک امتحان رکھا، اور اس امتحان میں جب حضرت آدم کامیاب ہوئے تو خداوند عالم نے پھر دوبارہ اپنی بات کو دہراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کب، کیا اور کیسے ہونے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، اس کے بعد وہ زمین پہ تشریف لائے۔ یہ سارے واقعات کل آپ کے سامنے بیان ہو چکے، اور اس کے بعد زمین پہ رہتے ہوئے حابیل و قابیل کا واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے 2 مزید بیٹے جو عطا کیے، ان کا ذکر اور پھر ان کی اولاد کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور یہاں تک کل کے پروگرام کو روکا گیا تھا کہ اسی نسل سے ایک پیغمبر آئے کہ جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ علماء نے اس بات کو یوں درج کیا ہے کہ نام ان کا اخنوخ تھا، لیکن درس کے مادہ سے ادریس لیا گیا ہے، یعنی پڑھانے والا، درس دینے والا۔ جس طرح کل آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے تہذیب و تمدن کی باقاعدہ بنیاد رکھی نسل انسانی میں، وہ شخصیت جس نے پہلی دفعہ لکھنا سکھایا، وہ شخصیت جس نے پہلی دفعہ لباس پہننا سکھایا، وہ شخصیت جس نے پہلی دفعہ علم نجوم کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا، وہ پہلی شخصیت کہ جس نے کاشتکاری کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر متعارف کروایا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس شخصیت کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پہ سورہ مبارک مریم میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے، وَاذْكُرْنَ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اے میرے حبیب اپنی کتاب میں تذکرے کو شامل کرو۔ کس کا تذکرہ؟ ادریس کا تذکرہ، کہ وہ ہمارے صدیق نبیوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے ایک مقام، بلند مقام پہ بلند کر لیا، ہم نے انہیں بلند مقام پر بلند کر لیا۔ تو یہاں پہ بھی ان کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر سورہ مبارک انبیاء کے اندر بھی خداوند عالم نے ان کا ذکر فرمایا، اور آیت کا نمبر ہے 85، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یعنی اس آیت کے اندر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذی الکفل کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں خداوند عالم نے صابرین میں قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ ہستی کہ جنہوں نے تاریخ انسانیت میں تمدن کی بنیاد رکھی، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی چلتے چلتے کہتا چلوں کہ تہذیب انسانی کی ترقی میں بہت بڑا جو ہے وہ ایک کنٹریبیوشن ہے، ایک حصہ ہے انبیاء کرام کا، بلکہ یوں میں کہوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ دراصل سارے کا سارا کنٹریبیوشن ہے ہی انہی ہستیوں کا۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے ہدایت لیتے رہے، اور اس انسان کو تہذیب اور تمدن کی طرف لے کے جاتے رہے، یہاں تک کہ انسان آج اس ترقی یافتہ معاشرے کو قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ ساری محنت انبیاء کرام کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور میرا یہ جو دعویٰ ہے اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم ایک اور تاریخ کے جھروکے سے جھانکتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اور ہستی کا ذکر کرتے ہیں کہ جسے آدم ثانی بھی کہا گیا، جسے ابو البشر ثانی بھی کہا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔
یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام تاریخوں میں عبد الغفار بھی لکھا گیا اور عبد اعلیٰ بھی لکھا گیا، عبد الملک بھی لکھا گیا، لیکن نوح جو ہے اس نام سے ہی معروف ہوئے، کیونکہ مسلسل نوحہ و گریہ کرتے تھے اپنی قوم کی نافرمانیوں پر اور ان کی طرف سے کی جانے والی تکذیب پر۔ انتہائی اہم ترین شخصیت ہے تاریخ انسانیت کی۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر 43 جگہوں پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام لمک بھی لکھا گیا ہے اور لامک بھی لکھا گیا ہے۔ حیات گرامی مختلف کتابوں میں لکھی گئی، کہیں 1490 سال لکھی گئی اور کہیں 2500 سال لکھی گئی، اور پیغمبران خدا میں سے یوں سمجھیں کہ سب سے زیادہ زندگی پانے والی شخصیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کہ 2500 سال کی زندگی یا 1500 سال کی زندگی ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ تقریباً 1000 سال کے قریب، یعنی تقریباً 950 سال جو ہے، اگر ایگزیکٹلی میں بیان کروں تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کی مدت ہے وہ بنتی ہے۔ ان 950 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے ہدایت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جواب میں قوم کیا کرتی تھی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر سنگ باری کرتے تھے، پتھر برساتے تھے، اور اس قدر پتھر برسائے جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں میں دب جاتے تھے۔ خداوند عالم شام کے وقت فرشتہ بھیجتا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو ان پتھروں سے نکال کر پھر حکم خدا سے وہ اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام سے مس کرتا تھا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو شفا مل جاتی تھی، اور پھر اگلے دن وہ دوبارہ تبلیغ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن اس ثبات قدمی پہ آپ غور کیجئے کہ کس قدر ثبات ہے خداوند عالم کے بھیجے ہوئے اس پیغمبر میں، کس قدر یہ شخصیت اپنے مشن پر قائم ہے، اور کس قدر اخلاص ہے کہ تمام تر دنیا کی طرف سے دی ہوئی تکلیفوں کے باوجود وہ جو پیغام حق ہے اس پیغام حق کی تبلیغ اور ترسیل سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھایا۔ ہر روز پھر اسی مقام پہ پہنچتے تھے، پھر خداوند عالم کا پیغام، اس کی توحید کا پیغام، اپنی رسالت کا پیغام، اور لوگوں کو راہ حق کی جانب، راہ راست کی جانب متوجہ کرنے کا پیغام، لوگوں کو اچھائیوں کی جانب، لوگوں کو خیر کی جانب متوجہ کرنے کا پیغام، لوگوں کو شر سے دور رہنے کا پیغام، ہر روز دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ پھر سے لوگوں کے سامنے وہ پیغام لے کر آتے تھے، اور لوگ پھر سے وہی سلوک کرتے تھے۔ یہ سلسلہ میں نے عرض کیا 950 سال تک چلتا رہا، 9.5 دن نہیں، 9.5 مہینے نہیں، 9.5 سال نہیں، 950 سال، 10 صدیاں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت نوح ثابت قدم رہے اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن خداوند عالم سے یہ عرض کی کہ میرے اللہ، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا نہیں ہے۔ لفظ جو قرآن مجید میں ہے کہ نہیں آئے گا الا فاجرن کفارا، کہ فاجر اور کافر وہی اس نسل میں آئیں گے، اب ان پہ عذاب نازل کر دے۔ تو اس وقت خداوند عالم نے جہاں عذاب کا وعدہ کیا، وہیں پہ خداوند عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرنا شروع کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خداوند عالم نے 4 فرزند عطا فرمائے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ حضرت نوح کی ایک بیوی کا ذکر جو سورہ تحریم میں بھی آیا ہے، جس کا نام والہا کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہ ارد گرد گھروں میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ٹھٹھا کیا کرتی تھی، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں برائیاں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ جہاں پہ اس وقت کی تمام عورتیں جس تنور پہ اکٹھا ہو کر کھانا پکانے کا انتظام کرتی تھی، وہاں پر بھی بیٹھ کے وہ حضرت نوح کی چغلی کھاتی تھی لوگوں کے سامنے، اور حضرت نوح کی برائیاں کیا کرتی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہاں پہ حکم خدا سے کشتی بنانے میں مصروف تھے، لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے کشتی دیکھی نہیں تھی، آج سے پہلے کسی کی نظر سے یہ چیز گزری نہیں تھی۔ تو وہ جب حضرت نوح کے پاس آتے تھے تو ساتھ کشتی کو بنتا ہوا دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ نوح کشتی بنا رہے ہو تو دریا بھی بناؤ، نوح کشتی بنا رہے ہو تو پانی بھی لاؤ، نوح کشتی بنا رہے ہو تو سمندر بھی لے کر آؤ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے، ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کرتے تھے، صرف ہر ایک آنے والے کو یہ کہتے تھے کہ سنو، تیاری ہو رہی ہے، انتظام ہو رہا ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو خداوند عالم کے عذاب سے تو آج بھی راہ راست پر آ جاؤ۔ وقت گزرتا رہا،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بناتے رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اب آخری بار حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سے لوگوں کو دعوت حق دی اور انہیں دین کی طرف آنے کی دعوت دی، اور لوگوں نے مذاق اڑایا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے خدا نخواستہ نقل کفر نباشت دماغ پہ اثر ہو گیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دن لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جس تنور پر بیٹھ کر حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کی برائیاں کرتی تھی، اسی تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ آؤ اور آ کر اس کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ عزیزان محترم، حضرت نوح کی آواز پر کل 80 افراد اس کشتی میں بیٹھے اور اس کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ وہ سفر نجات شروع ہوا۔ صرف وہ 80 افراد ہی نہیں بلکہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اور اس کے ساتھ پرندے بھی اس کشتی میں شامل ہو گئے۔ زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، طوفان آیا اور پوری دنیا اس طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ اس دوران جو ایک اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند کنعان، حضرت نوح نے اسے کشتی پہ آنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں اس عذاب سے نجات پاؤں گا۔ حضرت نوح نے پھر اسے کہا کہ یہ طوفان بلند ہوگا اور تو نجات نہیں پائے گا۔ وہ پہاڑ پہ چلا گیا اور پہاڑ کی بلندی کی جانب سفر کرنے لگا۔ جیسے جیسے پانی بلند ہوتا وہ مزید پہاڑ کے اوپر جاتا رہا۔ جب وہ بالکل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو اس وقت حضرت نوح نے کہا کہ پانی یہاں سے بھی بلند ہوگا۔ تو اس وقت بھی جب وہ نہیں آ رہا تھا تو اس وقت خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نوح اسے مت بلاؤ، لیس من اہلک، اب یہ تمہارے اہل میں شامل نہیں رہا۔ یعنی جو خداوند عالم کے عذاب کا شکار ہو جائے، جو ماتوب ہو جائے اور جو نبی کے حکم پر عمل نہ کرے تو پھر خداوند عالم اسے نسل نبوت سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اس عذاب میں، اس طوفان میں حضرت نوح کا یہ بیٹا بھی غرق ہو گیا، حضرت نوح کی بیوی بھی اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ 3 بیٹے حضرت نوح کے، حام، سام اور یافس، یہ تینوں بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے اس کشتی میں سوار رہ گئے اپنی اولاد کے سمیت۔ مختلف مدتیں اس طوفان کی لکھی ہوئی ہیں اور یہ کہا گیا کہ 6 مہینے تک یہ طوفان باقی رہا اور 6 مہینے تک حضرت نوح کی کشتی اس طوفان میں سفر کرتی رہی۔ یہ کشتی بھی ایک دن ایک بھنور میں پھنسنے لگی، اور جب بھنور میں پھنسنے لگی تو اس وقت حضرت نوح نے خداوند عالم سے یہ التجا کی کہ میرے اللہ، یہ تو کشتی نجات ہے، اس میں تو لوگوں کو نجات ملنی ہے، تو پھر یہ کشتی کیوں بھنور میں پھنس رہی ہے، یہ طوفان کی زد میں کیوں آ رہی ہے؟ تو اس وقت پھر حضرت نوح کو بھی وہی خبر دی گئی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے وقت دی گئی تھی کہ اے نوح، ان ناموں کو پکارو کہ جن کے صدقے ہم نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو یہ شرف خلافت ملا ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہی پاکیزہ ہستیوں کا استغاثہ کیا، انہی پاکیزہ ہستیوں کے توسل سے، انہی کے وسیلے سے خداوند عالم سے نجات طلب کی۔ تو خداوند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی نجات کو، اس سفینہ نجات کو نجات عطا کی، اور پھر یہ کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی۔ اب یہ جو کوہ جودی جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کے لیے مختلف علاقے بھی معین کیے گئے۔ کسی نے کہا موصل میں ہے، کسی نے کہا عراق میں ایک علاقہ ہے الجزیرہ، اس علاقے میں یہ موجود ہے۔ لیکن جو ایک محکم تفسیر ملتی ہے وہ یہ کہ ہر مضبوط پہاڑ اور ہر مضبوط چٹان کو اور ہر مضبوط زمین کو جودی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کسی مضبوط زمین پر آ کر رکی۔ میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا، جو میں نے مناظر دیکھے ہیں، میں ان مناظر کے تحت میں اس وقت تاریخ کی کسی کتاب کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا، صرف ایک مشاہدہ ہے کہ جس مشاہدے کی جانب آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ وہ مشاہدہ یہ ہے کہ شاید یہ کوہ جودی جو ہے اس کا تعلق نجف اشرف سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی نجف اشرف میں ہے، جو ذریعہ مبارک امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ہے، اسی ذریعہ مبارک کے اندر جو ہے وہ امیر کائنات کی دائیں جانب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور بائیں جانب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ طوفان کے بعد حضرت آدم کو بھی، حضرت آدم علیہ السلام بنیادی طور پر سرزمین حجاز میں قبر مبارک تھی، اور پھر اس طوفان کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہاں پر شفٹ کیا۔
تو خود جو ہے وہ حضرت نوح کی قبر کیونکہ یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے نجف اشرف کی زیارت کر رکھی ہے وہ میری اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھیں گے کہ مولا کے حرم کے سرحانے کی جانب اگر آپ سفر کرتے چلے جائیں تو آپ کو آگے جا کر ایک اور مقبرہ ملے گا صفا صافی کے نام سے، اور اسی مقبرے میں اگر آپ پشت کی جانب جا کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا اسے آپ جو ہے وہ ایک ندی کہہ لیجئے، ایک سٹریم کہہ لیجئے، تو آپ کو وہ نظر آئے گا، اور پوچھنے والوں سے جب آپ پوچھیں گے تو اس کا نام آپ کو بحر نجف بتائیں گے۔ میں نے وہاں پہ جب لوگوں سے اور علماء کلام سے اس بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے، تو اس وقت وہاں پہ مجھے علماء کرام نے یہ بتایا کہ یہ حضرت نوح کے طوفان کا بقایا پانی ہے جو اس وقت تک یہاں پہ موجود ہے، اور لوگوں کو اس طوفان کی جانب متوجہ کرتا ہے اور اس کی یاد دلواتا ہے۔ تو اگر یہ یہاں پہ یہ بھی موجود ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے، تو ممکن ہے کہ وہ کوہ جودی جو ہے وہ بھی یہیں پہ موجود ہو۔ بہرحال ان 80 افراد کے ساتھ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کوہ جودی پہ آ کر متمکن ہوئے، اور وہاں پہ آج بھی دنیا میں ایک جگہ موجود ہے سوق السمانین کے نام سے، وہاں پہ ان کی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک وبا آئی، اور غالباً وہ طاعون کی وبا تھی، اور اس وبا میں حضرت نوح اور ان کی اولاد کے علاوہ جتنے افراد تھے وہ بھی سارے کے سارے اس وبا کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اب صرف حضرت نوح اور حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، اور ان کی اولادیں باقی بچ گئیں، باقی سب جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ثانی ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ باقی تمام جو نسل آدم کی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ جو ہے اور ان کے بیٹوں کے علاوہ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور صرف یہ باقی بچ گئے۔ اور ان کا بھی باقی بچنا یہاں پہ یہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ باقی سب وبا کا شکار ہو کے ختم ہو گئے، لیکن یہ وبا کا شکار نہیں ہوئے۔ حالانکہ وبا تو ہوتی ہی وہی ہے کہ جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی چلی جائے، تو پھر یہ شخصیات جو ہیں وہ وبا کا شکار کیوں نہیں ہو سکیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خداوند عالم کا قانون ہے کہ جو معصوم ہستیاں ہیں، جو اس کے کسی عہدے پہ فائز ہیں، وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں، وہ امام ہوں، وہ اوصیاء ہوں، وہ تمام شخصیات جو مقام عصمت پر فائز ہوتی ہیں وہ کسی بھی متعدی بیماری کا، کسی بھی وبا کا شکار نہیں ہو سکتے، وہ کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان سے دور بھاگنے لگیں۔ ایسے جتنے واقعات اگر کہیں تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں کسی نبی یا کسی رسول کے بارے میں کہ انہیں کوئی ایسا مرض ہو گیا، تو وہ تمام کے تمام اسرائیلیات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ ہمارا یہ متفقہ اور مصدقہ عقیدہ ہے کہ معصومین کو کبھی بھی اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے جو یہ بیٹے تھے، ان بیٹوں کے ذریعے جو ہے وہ نسل انسانیت آگے بڑھنے لگی، اور آج بھی دنیا میں یہی نسلیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں شاید ان کا بھی ذکر ہوگا، حامی نسل، سامی نسل، یافسی، اور اس کے علاوہ ان نسلوں کی امتزاج سے ایک نسل جو ہے وہ آریائی نسل بھی دنیا میں آگے بڑھی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم جب بڑھیں گے تو مزید آپ کے سامنے چیزوں کو واضح کرتے چلے جائیں گے، اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے تاریخ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ آج کی حد تک اس پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی آپ کے سامنے حاضر رہا۔ آج کی حد تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کل مزید سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔